کچھ تلواریں میدان میں ٹوٹتی ہیں اور کچھ تلواریں اپنی میان میں زنگ آلود ہو جاتی ہیں، لیکن ایک تلوار ایسی بھی تھی جسے نہ میدان میں توڑا جا سکا نہ میان میں اسے آرام ملا۔ یہ داستان ہے ایک ایسے جرنیل کی جس نے 100 سے زائد مارکوں میں فتح کا پرچم لہرایا مگر اپنی آخری سانسیں بستر پر لی۔ یہ داستان ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عہد میں مسلمانوں کو شکست دینے سے لے کر سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے الوانے تک کی داستان۔ مکہ کی گلیوں میں ایک نام مشہور تھا، خالد بن ولید، قریش کا سب سے ہوشیار کمانڈر۔ جب اسلام کی آواز اٹھی تو یہ وہی شخص تھا جس نے اس آواز کو بند کرنے کے لیے ہر تدبیر سوچی۔ اور پھر آیا احد کی لڑائی کا دن۔ 3000 مسلمان ایک پہاڑ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں کھڑے تھے۔ تیر چلانے والوں کو پہاڑی پر بٹھایا گیا اور ان کو صاف حکم دیا گیا کہ جیت ہو یا ہار اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ لیکن خالد نے وہ دیکھ لیا جو کسی نے نہیں دیکھا۔ جب مسلمانوں نے پہلے راؤنڈ میں جیت حاصل کی تو تیر چلانے والے مال کی طرف بھاگ گئے اور اپنی جگہ چھوڑ دی۔ بس یہی موقع تھا۔ خالد نے اپنے 200 گھڑ سواروں کو ساتھ لیا اور پیچھے سے حملہ کر دیا، اور ایک لمحے میں، صرف ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ مسلمان پیچھے ہٹنے لگے اور خالد جیت گیا۔ لیکن رات کو جب خالد اکیلا بیٹھا تو جیت کی خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ مسلمان کیسے لڑ رہے تھے۔ وہ موت سے نہیں ڈر رہے تھے بلکہ موت کو گلے لگا رہے تھے۔ اور یہاں خالد نے سوچا کہ یہ لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہیں جو میں نہیں ڈھونڈ پا رہا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب قریش اور مسلمانوں میں صلح ہوئی تو خالد کے دل میں سوال اٹھنے لگے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نہیں تو پھر ان کے ساتھی کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ اگر یہ صرف سیاست ہے تو یہ لوگ اپنی جانیں کیوں دے رہے ہیں؟ اور پھر ایک رات خواب میں خالد کو اپنا رستہ نظر آیا۔ ہجرت کی 8ویں سال خالد بن ولید مدینہ کی طرف چل پڑے، کسی جنگ کے لیے نہیں بلکہ مسلمان بننے کے لیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو فرمایا کہ تمہاری عقل اور تمہاری بہادری اب اسلام کی ہے۔ اور اس دن سے خالد بن ولید نے ایک نیا جہاد شروع کیا۔ یہ جہاد صرف تلوار کا نہیں تھا، یہ جہاد اپنے نفس کے ساتھ تھا۔ ہجرت کی 8ویں سال میں معطا کی لڑائی شروع ہوئی۔ 3000 مسلمان اور سامنے 2 لاکھ رومی اور غسانی فوج تھی۔ پہلے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا پکڑا اور شہید ہو گئے۔ پھر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا سنبھالا، ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تو انہوں نے پرچم اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ تینوں سردار، تینوں جھنڈا اٹھانے والے شہید، اور میدان میں خاموشی چھا گئی۔ اور پھر ایک آواز آئی، خالد بن ولید تم جھنڈا اٹھاؤ۔ خالد نے جھنڈا سنبھال لیا، لیکن یہ کوئی عام جھنڈا نہیں تھا، یہ 3 شہیدوں کے خون سے رنگا ہوا جھنڈا تھا۔ خالد نے سامنے لاکھوں کی فوج دیکھی اور ایک لمحے کے لیے مسکرائے، کیونکہ یہ وہ موقع تھا جس کے لیے وہ مسلمان بنے تھے۔ 3 شہید ہو چکے ہیں، اب چوتھا خالد ہے۔ لیکن پھر خالد کے دل میں آواز آئی کہ 3000 لوگ تیرے ساتھ ہیں، اگر تو مرا تو یہ سب مریں گے، تو کیا تو شہادت ڈھونڈ رہا ہے یا اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے؟ اور اس لمحے خالد نے اپنی پہلی بڑی قربانی دی، وہ شہید نہیں ہوئے، انہوں نے جینا چنا اپنی فوج کو بچانے کے لیے۔ رات کے اندھیرے میں خالد نے فوج کی جگہیں بدل دی، دائیں بازو کو بائیں طرف لگایا، بائیں بازو کو دائیں طرف لگایا، آگے والے لوگوں کو پیچھے اور پیچھے والے لوگوں کو آگے لگا دیا۔ صبح ہوئی تو رومی فوج نے سوچا کہ یہ تو نئی فوج ہے، انہوں نے مدد بلوا لی، اور رومی جرنیل نے سوچا کہ اگر 3000 اتنا لڑ سکتے ہیں اور اب مدد بھی آ گئی ہے تو پھر کتنا نقصان ہوگا۔ رومی فوج رک گئی اور خالد نے 3000 لوگوں کو 2 لاکھ کے سامنے سے بچا لیا۔ اس دن خالد نے 9 تلواریں توڑی، ایک کے بعد ایک ہاتھ میں تلوار ٹوٹی اور نہیں اٹھائی، لیکن خالد نہیں ٹوٹے۔ جب خالد مدینہ واپس آئے تو لوگوں نے انہیں بھاگنے والا کہا، اور خالد نے کچھ نہیں کہا بدلے میں، کیونکہ اندر سے وہ خود شرمندہ تھے۔ شرمندہ اس بات پر نہیں کہ بھاگ آئے، بلکہ شرمندہ اس بات پر کہ شہید نہیں ہو سکے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں تم بھاگنے والے نہیں ہو، یہ عقل مندی تھی، اور اللہ نے مجھے تمہارا نام بتایا ہے، سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار۔ اور اس دن خالد کو سمجھ آ گیا کہ اللہ کی تلوار اپنی مرضی سے نہیں ٹوٹتی، وہ تب ٹوٹتی ہے جب اللہ چاہے، اور اللہ نے ابھی تک
ایسا نہیں چاہا۔ لیکن یہاں ایک عجیب بات شروع ہوتی ہے۔ ہر جنگ میں، ہر میدان میں خالد شہادت ڈھونڈتے۔ یمامہ میں جب مسلمہ کذاب کی فوج سے لڑے تو سب سے آگے کھڑے ہوئے۔ ذات السلاسل میں جب فارسی فوج سے بھڑے تو سب سے پہلے حملہ کیا۔ لیکن شہادت جو ہر صحابی کا خواب تھی وہ خالد سے دور ہی رہی۔ رات کی تنہائی میں جب وہ سجدے میں جھکتے تو دعا مانگتے، یا اللہ مجھے بھی میدان میں شہادت دے۔ لیکن اللہ کی حکمت عملی کچھ اور تھی۔ سیف اللہ کو میدان میں ٹوٹنا نہیں تھا، اسے ہر لڑائی جیتنی تھی، کیونکہ اللہ کی تلوار دشمن کے ہاتھوں نہیں ٹوٹتی۔ اور پھر آیا وہ سب سے بڑا دن، یرموک کی جنگ کا دن، جہاں پوری دنیا کی ہسٹری بدل دی گئی۔ 40,000 مسلمان تھے اور سامنے 2 لاکھ سے زیادہ رومیوں کی فوج کھڑی تھی۔ روم کے بادشاہ کا پورا لشکر، سب سے مضبوط سپاہی، سب سے اچھے ہتھیار، اور دوسری طرف خالد بن ولید اور اللہ پر بھروسہ۔ 6 دن تک لڑائی چلی۔ پہلے دن دونوں فوجیں ٹکرائیں اور ایک دوسرے کو پرکھتے رہے۔ دوسرے دن رومیوں نے بائیں طرف سے زور کا حملہ کیا، لیکن خالد ثابت قدم رہے۔ تیسرے دن دائیں طرف سے حملہ آیا، پھر بھی مسلمان ہلے نہیں۔ چوتھے دن رات کو اچانک حملہ ہوا، لیکن خالد کو پہلے سے پتا تھا، کیونکہ انہوں نے دشمن کے جاسوسوں کو پکڑا اور ان کو اپنی انفارمیشن دے کر استعمال کیا۔ 5ویں دن رومیوں نے اپنی پوری طاقت لگا دی۔ گھوڑوں پر سوار فوج نے حملہ کیا، پیدل لشکر نے آگے بڑھنا شروع کیا، تیروں کی بارش برسنے لگی، ہر طرف سے حملہ ہو رہا تھا۔ لیکن خالد نے ایک کمال کی چیز کی، انہوں نے اپنے کچھ گھڑ سوار پیچھے بچا کر رکھے ہوئے تھے، اور جب ریگستان میں آندھی آئی تو خالد نے انہیں پیچھے سے حملے کا حکم دیا۔ رومی فوج کا رستہ کٹ گیا، ان کا کھانا پانی پہنچنا بند ہو گیا، آپس میں بات چیت ختم ہو گئی اور ان کی فوج 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور پھر خالد نے بیچ میں سے حملہ کر دیا۔ 6 دن اور 6 راتیں زمین خون سے لال رہی، اور جب چھٹے دن سورج ڈوبا تو روم کی سلطنت ختم ہو گئی۔ 1 لاکھ سے زیادہ رومی مارے گئے یا پکڑے گئے، اور مسلمانوں میں سے صرف 4,000 شہید ہوئے۔ سوچیں، 40,000 نے 2.5 لاکھ کو ہرا دیا، اور یہ صرف جیت نہیں تھی، یہ تاریخ میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ مگر جب سب لوگ خوشی منا رہے تھے تو خالد اکیلے بیٹھے رو رہے تھے، کیونکہ 4,000 شہید ہوئے، لیکن خالد پھر بھی بچ گئے، انہیں پھر بھی شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ اور پھر جیت کے عین وقت پر ایک حکم آیا۔ اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم آیا کہ خالد بن ولید کو کمانڈری سے ہٹا دیا جائے۔ وہ شخص جس نے 100 سے زیادہ جنگیں جیتی، ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر تھا کہ لوگ جیت کو خالد کی وجہ سے سمجھیں گے، نہ کہ اللہ کی مدد کی وجہ سے۔ اور خالد نے کیا کیا؟ نہ بغاوت کی، نہ شکایت کی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ میں عمر کی بات ویسے ہی مانوں گا جیسے ابو بکر کی مانتا رہا، کیونکہ میں لوگوں کے لیے نہیں لڑ رہا، نہ میں عمر کے لیے لڑ رہا ہوں، نہ میں ابو بکر کے لیے لڑ رہا ہوں، میں عمر کے خدا کے لیے لڑ رہا ہوں۔ یہ تھی ان کی عاجزی، یہ تھی ان کی زندگی کی حکمت۔ اور پھر وہ دن آیا، حمص میں ایک سادہ سے کمرے میں بستر پر خالد بن ولید سیف اللہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے جسم پر نظر ڈالی اور سوچا کہ میرے جسم پر ایک بھی ایسی جگہ نہیں جس پر تلوار یا کسی نیزے یا کسی تیر کا نشان نہ ہو، اور میں بستر پر مر رہا ہوں جیسے ایک اونٹ مرتا ہے۔ وہ روئے، سیف اللہ پھر سے روئے، نہ اس لیے کہ دنیا جا رہی تھی، بلکہ اس لیے کہ ان کو شہادت نہیں ملی۔ خالد بن ولید ایک ایسے کمانڈر تھے جو کبھی نہیں ہارے، لیکن اپنی آخری خواہش میں ناکام رہے۔ ایک ایسی تلوار جو ہر لڑائی میں چمکی، لیکن میدان میں نہیں ٹوٹی۔ لیکن شاید یہی اللہ کی مرضی تھی کہ سیف اللہ میدان میں نہیں ٹوٹتی، وہ صرف اللہ کے حکم پر واپس جاتی ہے۔ اور آج بھی جب بھی کوئی مسلمان تلوار اٹھاتا ہے تو خالد کا نام ان کے دلوں میں زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر کے جائیں۔